یاد آ گیا تو میں عرض کروں، کل تک حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کے مذاکرے کی سعادت مجھے مل رہی تھی. انہیں کے ایک عاشق مجاز صحبت حضرت مولانا افتخار صاحب تھے گورکھپور میں. میں ان سے واقف نہیں تھا، بدقسمتی سے میں واقف نہیں تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ میں مدینہ منورہ میں جب زمانے میں پڑھتا تھا، چھٹیوں میں آیا ہوا تھا اپنے گھر. دروازے پر دستک ہوئی، گھنٹی بجی، میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک بوڑھا مسکین سا شخص کھڑا ہے اور بہت ہی نگاہیں جھکائے. عجیب 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 تصویر ان کی ہے جو میں آپ کے سامنے کھینچ بھی نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ اگر حضرت سے آپ کہنا مناسب سمجھیں، حضرت کو تکلیف نہ ہو تو صرف اتنا کہہ دیں کہ گورکھپور سے افتخار حاضر ہوا ہے. میں نے کہا بہت اچھا، آپ ذرا انتظار کر لیجئے، میں ابھی آتا ہوں. میں ان کو بیٹھنے کو بھی نہیں کہا میں نے، اور آتے رہتے ہیں لوگ ملنے کے لیے. بہت اچھا. حضرت والد صاحب کی شدید علالت کا معذوری کا دور تھا تو ہر وقت ملاقات ہو بھی نہیں سکتی تھی. تو میں اندر گیا، میں نے حضرت والد صاحب سے کہا کہ کوئی صاحب آئے ہیں اور گورکھپور سے اور کہہ رہے ہیں افتخار، کہہ دینا افتخار آئے. حضرت والد صاحب ایک دم بے چین ہو گئے. ارے رے اللہ اکبر، تم نہیں پہچانتے ان کو؟ وہ حضرت مولانا افتخار صاحب ہے، باہر بٹھاؤ، جلدی بٹھاؤ، ان کو بٹھا کے آؤ. اور پھر اس کے بعد کہا مجھے بٹھاؤ. بٹھایا. اپنے پاس ایک خاص عطر رکھتے تھے حضرت والد صاحب، اس عطر کو نکالا، اپنے بدن پر کپڑوں پر خوب لگایا اور اس کے بعد کہا کہ مجھے دروازے تک لے چلو. اب میں حیران کہ حضرت والد صاحب چل نہیں سکتے تھے، بہت شدید معذوری تھی، 2 آدمی سہارا دیں، بڑی مشکل سے چند قدم اٹھتے تھے. تو میں نے کہا حضرت وہ یہیں آپ آ جائیں گے؟ نہیں تم نہیں جانتے، مجھے لے چلو وہاں. بہت اچھا. اب میں ادھر حضرت والد صاحب کو لے کے چلا اور ایک ادھر میں نے کہلایا کہ ذرا مولانا سے کہہ دو کہ تشریف لائیں، آ جائیں. اب جو دیکھا انہوں نے والد صاحب کو، والد صاحب نے ان کو، اللہ اکبر، ایسا لپٹ کر روئے، دونوں دوسرے کو پیار کر رہے ہیں. اور یا اللہ، اور وہ پیر پکڑ رہے ہیں، آپ نے کیوں باہر تک تکلیف کی، آپ تشریف رکھیے. اللہ، میں نے آپ کو تکلیف دی تھی، اللہ میرا کیا ہوگا. لے گئے. اب حضرت والد صاحب کو اطمینان سے بٹھایا، ان کو بٹھایا. بڑا عجیب منظر تھا دونوں بزرگوں کی ملاقات کا. حضرت والد صاحب اپنے خاص مہمانوں کی خاطر جو کرتے تھے، کھجور اور زمزم سے کرتے تھے. پہلے کھجور اور زمزم پیش کرنے کو مجھ سے کہا، اس کے بعد چائے وائے کو کہا. اس بیچ میں دونوں کی عجیب قسم کی ایک دوسرے کو دیکھنا، رونا، آنسو پوچھنا. اس پر مولانا افتخار صاحب نے یہ کہا کہ حضرت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حج کا ارادہ ہے. اور یہ کہہ کے رونے لگے کہ میں دونوں درباروں میں کس منہ کو لے کر جاؤں، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں وہاں سے راندے درگاہ بن کر بھگا نہ دیا جاؤں، واپس نہ کر دیا جاؤں، محروم نہ کر دیا جاؤں. خوب روئے والد صاحب، بہت رقت تاری، بہت دیر تک وہ عجب مجلس رہی. پھر حضرت والد صاحب دروازے تک رخصت کرنے کے لیے پھر گئے. اصرار کر کے وہ بیچارے روتے رہے، ہاتھ جوڑتے رہے کہ حضرت اللہ کے واسطے آپ تشریف رکھیے. نہیں میں دروازے تک چلوں. پھر وہاں سے رخصت کیا. آخری بات پھر معانقہ کر کے اب جو میں باہر نکلا، میں پورا واقعہ سنا رہا ہوں، حالانکہ سنانا تو اس کا اصل حصہ کچھ اور ہے. میں ان سے مولانا سے کہہ کر کے حضرت آپ 2 منٹ تشریف رکھیں، میں والد صاحب کو ذرا
واپس بٹھا کر آ جاتا ہوں, لٹا کر آ جاتا ہوں. جی آپ جائیے, میں انتظار کر رہا ہوں. میں والد صاحب کو لے کر واپس آیا. کہا جاؤ, ان کو رخصت کر کے فوراً میرے پاس آنا, ایک ضروری بات کہنی ہے. میں دوڑ کے باہر گیا تو وہ اپنے 2-3 ساتھی جو ان کے ساتھ تھے, ان سے وہ عجیب جذب کے عالم میں باتیں کر رہے تھے. عجیب کیفیت تھی کہ اب نماز شکر پڑھنا ہے ابھی چل کر فوراً, اور صدقہ شکر نکالنا ہے. صدقہ شکر نکالو, اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے, اس میں سے کچھ روپے نکالے, اور سب سے کہا کہ سب لوگ صدقہ شکر نکالو. تم لوگ نہیں جانتے کہ اس وقت ہماری تمہاری ملاقات وقت کے قطب الاقطاب سے ہوئی ہے, یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے. اور یہ کہہ کے رونے لگے. مجھے خوب لپٹایا. میں نے کہا حضرت آپ کا قیام کہاں پر ہے لکھنؤ میں, میں حاضر ہوں گا. تو بتایا فلاں جگہ ہے. میں نے کہا بہت اچھا. میں ان کو رخصت کر کے اندر گھر پہ آیا تو حضرت والد صاحب نے کہا ذرا بلا لو, مستورات کو بلا لو, سب کو بلا لو. اب بلا کر یہ کہا کہ دیکھو اس وقت اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں اللہ کا ایک کامل ولی بندہ آیا تھا, اس لیے سب لوگ نماز شکر پڑھنا, سب لوگ صدقہ شکر ادا کرنا. کیا چیز ہوتی ہے یہ, ایک اللہ والے کی ملاقات, کتنی بڑی نعمت. جتنا جو شخص ان اسرار و رموز کو, ان راز کی باتوں کو, ان آداب کو جانتا سمجھتا ہے, اتنا ہی وہ فائدہ اٹھاتا ہے.